بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ معزز سامعین، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان صدیق اکبر۔ معزز سامعین، ایک رات کا سناٹا تھا، رات کی ظلمت تھی، رات کا اندھیرا تھا، رات کی خلوت تھی، رات کی تنہائی تھی، رات کی یکتائی تھی، اور اللہ کے پیغمبر اپنے بستر پر محو استراحت تھے، سکون میں، آرام میں، اطمینان میں، چین میں، راحت میں۔ طیبہ، طاہرہ، عابدہ، عتیقہ، عفیفہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی طیبہ کائنات کی اچانک آسمان کی طرف نظر اٹھی اور دیکھا کہ آسمان پر ستارے چمک اور دھمک رہے ہیں، آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، آسمان پر ستارے مسکرا رہے ہیں، آسمان پر ستارے جھلملا رہے ہیں۔ ان ستاروں کی جگمگاہٹ، جھلملاہٹ، مسکراہٹ کو دیکھ کر طیبہ کائنات نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ جو آسمان پر ستارے چمک اور دھمک رہے ہیں ان کی تعداد کیا ہے، یہ کتنے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فی البدی جواب دیا، سوچا سمجھا نہیں، کیلکولیٹ نہیں کیا، اندازہ نہیں لگایا، گہرائی میں نہیں اترے، بلکہ فی البدی جواب دیا۔ عائشہ، اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا، پوری توجہ چاہوں گی کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا عائشہ میں عالم الغیب ہوں، ابھی بتاتا ہوں کہ یہ ستارے کتنے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ واللہ اعلم، میں نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے کہ ان ستاروں کی تعداد کیا ہے۔ اب جب طیبہ کائنات کو اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ یہ ستارے لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، کہ اللہ کے بغیر کسی کو ان کی تعداد کا پتہ ہی نہیں، تو انہوں نے فوراً ایک اور سوال کر دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے یہ تو بتائیں کہ جس طرح یہ ستارے لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، کہ اللہ کے بغیر کسی کو ان کی تعداد کا پتہ ہی نہیں، تو مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کے اصحاب میں، آپ کی امت میں، آپ کے صحابہ میں، آپ کے یاروں میں، آپ کے پیاروں میں، آپ کے جانساروں میں، آپ کے وفاداروں میں، آپ کے حکمرانوں میں، آپ کے غمخاروں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے؟ تو حضور نے پھر بھی فی البدی جواب دیا، ہاں عائشہ، میری امت میں، میرے یاروں میں، میرے پیاروں میں، میرے جانساروں میں، میرے وفاداروں میں، میرے حکمرانوں میں، میرے غمخاروں میں، میرے پیروکاروں میں عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اب جب طیبہ کائنات نے اپنے سوال کا جواب سنا تو خاموش ہو گئی، مہر بہ لب ہو گئی، سکوت و سناٹا چھا گیا۔ تو حضور نے فوراً کہا عائشہ خیریت تو ہے، تو خاموش کیوں ہو گئی؟ تو نے سوال و جواب کا سلسلہ آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ تو نے مجھ سے کوئی اور بات کیوں نہیں کہی؟ تیرے چہرے پہ خاموشی کیوں چھا گئی؟ تو طیبہ کائنات نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، آج میری سب سے بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ تو حضور نے پوچھا عائشہ وہ کون سی؟ تو طیبہ کائنات نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آج تک میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ کی ساری امت میں، آپ کے یاروں میں، آپ کے پیاروں میں میرا باپ ابو بکر صدیق سب سے آگے ہوگا۔ اطاعت میں، عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں، جستجو میں، حمد و ثنا میں، تمجید و تقدیس و تعریف و تحمید و تسبیح میں میرا باپ ابو بکر سب سے آگے ہوگا۔ لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں حضرت ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ عمر بن خطاب کا نام لیا، تو آج میں سمجھی کہ میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا اور عمر ابو بکر سے آگے نکل گیا۔ اب جب طیبہ کائنات نے یہ ظہور پیش کیا کہ آج میں سمجھی میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا اور عمر میرے باپ کو کراس کر گیا، تو آؤ پیغمبر کا جواب سنو، تیرا ایمان بھی تازہ ہوگا، تجھے صدیق کا اندازہ ہوگا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ تو نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ عائشہ تو نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ تو نے مجھ سے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ اگر تو مجھ سے یہ پوچھتی تو زبان محمد سے سن، فرزان محمد سے سن، فرمان محمد سے سن، اعلان محمد سے سن کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر کی ایک ہجرت والی رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب میں حضرت ابو بکر کا چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بار مدینہ شریف میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، وہ نابینا بھی تھی اور بے سہارا بھی۔
تو جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ وہ عورت نابینا بھی ہے اور بے سہارا بھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر چلا گیا اور دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بولا اماں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا کام کرنے والا کوئی نہیں، میں روز آیا کروں گا اور آپ کے سارے کام کر کے چلے جاؤں گا۔ تو وہ اماں بولی بیٹا ایک بندہ آتا ہے 3 سال سے آ رہا ہے اور میرے گھر کے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بولا اماں فرق کیا ہے؟ وہ بھی کام ہی کرتا ہے، میں بھی کام ہی کروں گا، آپ مجھے رکھ لیں۔ تو وہ اماں بولی بیٹا فرق تو بہت ہے کہ وہ 3 سال سے میرے کام کر رہا ہے اور اگر میں اسے نام پوچھوں تو وہ کہتا ہے کہ تجھے نام سے کیا مطلب، میں جس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے، تو یہ بتا کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں یا نہیں، اور تو پہلے دن ہی آ کے کہتا ہے کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، تو فرق تو بہت ہوا نا۔ تو حضرت عمر سوچنے لگے کہ وہ کون نیک انسان ہو سکتا ہے جو مجھ سے بھی پہلے آتا ہے اور اماں کے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ سارا دن اس شخص کو تلاش کرنے لگے مگر وہ نہیں ملا، اور جب شام ہوئی تو اماں کے گھر کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے کہ اماں کے گھر کا دروازہ کھلے گا اور میں دیکھوں گا کہ وہ کون نیک انسان ہے جو مجھ سے بھی پہلے آتا ہے اور اماں کے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ اور جب دروازہ کھلا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اسی لیے ہم کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔